أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ النساء آیت نمبر 104. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ. مسلمانوں کو حکم ہے، پھر ان میں شعبہ جہاد والوں کو حکم ہے، مجاہدین کو، کہ لا تہنوا فی ابتغاء القوم، کسی بھی قوم کی تلاش میں، اس کی غور و خوض میں، اس کی اصلیت جاننے میں ذرا بھی سستی کا مظاہرہ نہ کرنا، کیونکہ جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان کی صبح و شام اسلام کے خلاف ہر بات سوچتے ہوئے گزرتی ہے. اگر تم نے ان کے بارے میں کسی بھی قسم کی سستی کا مظاہرہ کیا تو یہ موقع پر تمہیں ایسا نقصان دے جائیں گے کہ تم اس بارے میں تیار بھی نہیں ہوو گے. حالانکہ یہ تمہاری اپنی سستی ہوگی کہ دشمن کی ہر چال سے ہوشیار رہنا. جو اللہ کا نہیں وہ تمہارا کبھی نہیں، حتیٰ کہ تمہارے پاس رہتا ہو یا تم سے دور ہو. جو بھی غیر مسلم ہے، جس کا بھی نظریہ اسلام والا نہیں ہے، وہ کب اللہ تعالیٰ کی حمایت میں بولے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا. کب کسی وقت بھی ان کے بارے میں کوئی اچھا گمان نہ رکھیں، کیونکہ وہ اس وقت جانوروں سے بگڑے ہوئے ہیں. جو بھی کافر ہوتا ہے، جو بھی غیر مسلم ہوتا ہے، وہ کم از کم سانپ سے بھی برا ہوتا ہے. سانپ اس سے اچھا ہو سکتا ہے، کیونکہ اولئک کالانعام بل ہم اضل. جبکہ سانپ پاس سے گزر رہا ہو یا آس پاس رہتے ہوں تو بندہ ہوشیار تو رہتا ہی ہے، اس کے بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار نہیں رہتا کہ کوئی نہیں، بڑا خوبصورت سانپ لگ رہا ہے، کوئی نہیں یہ چھوٹا ہے، کوئی نہیں اس نے ابھی تک کسی کو نہیں ڈسا. نہیں، جس طرح اس کے بارے میں بندہ ہر وقت ہوشیار رہتا ہے، ایک ایک چال کو نوٹ کر کے رہتا ہے، اسی طرح فرمایا لا تہنوا فی ابتغاء القوم، کسی بھی قوم کی تلاش میں تم سستی کا مظاہرہ نہ کرنا. اللہ کریم کے جو الفاظ کلمات ہوتے ہیں کتاب مقدس میں، وہ اتنے گہرے اور وسعت کے حامل ہوتے ہیں کہ بندہ اگر اس کا پورا تدبر اور غور و خوض کرے تو اللہ کریم بڑی بڑی باتیں سمجھا جاتے ہیں. جس طرح غیر مسلم کسی بھی ملک میں دیکھتے ہیں کہ اچانک سے مسلمان محلوں پر، مسلمان علاقوں پر فساد برپا کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہی تھے جو ساتھ پڑوسی ہوتے ہیں، ساتھ رہنے والے ہوتے ہیں، ارد گرد معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں موقع ملتا ہے ضائع نہیں کرتے. حتیٰ کہ سورہ توبہ میں یہ ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کسی قسم کی کوئی رول، رعایت، لحاظ، قسم، ذمہ داری، لا یرقبون فیکم الا ولا ذمہ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، کسی قسم کے رول، رعایت کچھ ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی. لہذا وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری ایک احساس کر دیں، نہیں، وہ احساس تک نہیں کرتے. وہ ہم نے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے، نہیں، وہ اس معاہدے کو کم از کم مسلمانوں کے سامنے آ کر کسی قسم کا کوئی بھی معاہدے کو وقت نہیں دیتے. حتیٰ کہ یہود ہوں تو ان کے بارے میں قرآن میں ہے کہ اہل کتاب ایسے ہیں، ان کا تو عقیدہ ہے، یہ اہل کتاب کا نظریہ ہے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، ان مومنوں مسلمانوں کو جتنا کچھ نقصان پہنچاؤ ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہونی، کوئی گناہ نہیں ہونا. جب وہ اس چیز کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حتیٰ کہ جانور پر ظلم کرتے ہوئے یا ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے شاید ان کی زبانیں لڑکھڑا جائیں، لیکن مسلمانوں کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو جتنا مار سکتے ہو مارو، ان کو جتنا خراب کر سکتے ہو خراب کرو. نعوذ باللہ. ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، مسلمان کم از کم کسی پر سے بدلہ لیتے ہوئے اپنا خون پسینہ بہایا بھی کھڑا ہو،
زخمی بھی کھڑا ہو پھر کسی سے بدلہ لے رہا ہو نا، اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کسی کو مار رہا ہوں، تو اللہ کریم اس کو یہاں بھی تسلی دیتے ہیں کہ ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون کما تعلمون، اگر تم آج انہیں زخم پہنچا رہے ہو تو یہ تمہیں کئی زخم پہنچا چکے ہیں، جس طرح کہ تم نے پہنچایا ہے۔ اس قسم کے زخم تو ان کے ہاں عام چلتے ہیں، باقی یہ اس سے زیادہ بڑی دہشت گردی کرتے ہیں۔ جس طرح کہ مسلمانوں کا اس وقت خون یوں نہیں بہایا جا رہا کہ فقط کوئی ایک دو قطرے ہوں، بلکہ یوں بہایا جا رہا ہے کہ ندیاں چلائی جا سکتی ہیں، الیاذ باللہ۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اے مومنو تم اگر کسی کو زخم پہنچاؤ گے نا، کم از کم تمہیں اللہ سے یہ امیدیں تو ہیں نا کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کر رہے، ہم بدلہ لے رہے ہیں، صرف اور صرف اس جانور کو مار رہے ہیں جو جانور انسانی آبادی میں آ کر نقصان دیتا ہے، تو اس جانور کو تو ہر کوئی مارتا ہے، تو یہ اسی طرح ہے، تمہیں کم از کم امید تو ہے۔ وہ تو امید بھی کسی چیز کی نہیں لگائے رکھتے اللہ تعالیٰ سے، پھر وہ کس مارتے ہوئے کیسے ڈریں گے؟ لہذا ان کو اپنے اللہ سے کوئی امیدیں نہیں، نعوذ باللہ، وہ اپنے اللہ کے دشمن بن گئے، نعوذ باللہ۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، جبکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر ایک کے حالات کو، ہر ایک کے کرتوت کو۔ اور پھر اللہ کریم اس کے بارے میں جو بھی حکم فرماتے ہیں وہ حکم حکمتوں سے کم از کم خالی نہیں ہوتا، وہ حکمتوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو مختلف مواقع پر مختلف تربیت کے الفاظ ارشاد فرماتے ہیں۔ مثلاً بخاری شریف میں ایک دفعہ یوں روایت آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، اللہ کے نبی سب سے افضل اعمال کون سے ہیں، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو، سچا عقیدہ، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ پھر قیل ثم ماذا، پوچھا گیا اللہ کے نبی پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، پھر سب سے افضل عمل ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، اللہ کے نبی پھر اس کے بعد فرمایا حج مبرور، ایک نیکی سے گزارا گیا حج، یہ جو ہے سب سے عمدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں صبح و شام اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا ہے، تھکاوٹ بھی ہونی ہے، کام بھی کرنا ہے، عبادات بھی کرنے ہیں، گرمی سردی برداشت کرنی ہے، بھوک پیاس کو بھی اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، تو حج میں بندہ اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا کسی ایک حالت پر، تو وہاں روزانہ اپنے آپ کے ساتھ لڑ کر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی رحمت کی امیدوں کے ساتھ گزرنا پڑتا ہے، تو اس لیے وہ حج مبرور، نیکی والا جو حج ہے، یعنی جس کے اندر صرف نیکی ہی نیکی موجود ہو، تو یہ اس کے بعد افضل ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع محل کی مناسبت سے اعمال کی افضلیت بیان کرتے، یا بندے کے پوچھنے والے کی طبیعت اور اس کی عادت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جواب دیتے کہ تیرے لیے یہ افضل ہے، تیرے لیے یہ افضل ہے، کیونکہ جہاد ہو، ایمان ہو یا حج ہو، ان ساروں میں مقاصد اپنی طبیعت کو سکون پہنچانے تو نہیں ہوتا نا، ان ساروں میں مقاصد یہ ہوتا ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کچھ امیدیں ہوتی ہیں جو کہ غیر کو اللہ سے امیدیں نہیں ہوتی، تو وہ امیدیں جو ہے ہر ایک اس کام میں ہے جو کم از کم اللہ کی اتباع میں، اللہ کی اطاعت میں چل رہا ہو۔ سب سے افضل عمل کسی لمحہ کوئی بھی اللہ کے اطاعت کے قریب جو ہوتا ہے وہی اس وقت افضل ہو جاتا ہے، کیونکہ بندے کے حالات مختلف ہوتے ہیں، کسی وقت کوئی عمل آسان تو کوئی عمل اس کے لیے طبیعت پر بوجھل ہوتا ہے۔ مثلاً اسی بخاری شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نبی سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے ہاں کون سا ہے؟ افضل تو وہ ہو گیا، محبوب تو فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یومیہ کام ایک ہے کہ نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، یہ محبوب ہے۔ پھر پوچھا اس آدمی نے ثم ایون،
اللہ کے نبی پھر کون سا؟ تو فرمایا ثم بر الوالدین، پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، کیونکہ جس طرح نماز 5 وقت ہے اسی طرح بر الوالدین پھر کسی لمحے بھی آ سکتی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر اس نے پوچھا ثم ایون، اللہ کے نبی پھر کون سا عمل محبوب ہے؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے، کیونکہ نماز اور یہ ذاتی زندگی ہے اور بر الوالدین یہ گھریلو زندگی ہے، اور جہاد فی سبیل اللہ یہ باہر کی زندگی ہے۔ یعنی ہر لمحے کسی بھی جگہ پر آپ گزر رہے ہو، ذات ہو، گھر ہو، باہر ہو، تو اس کی مناسبت سے افضل الاعمال چلتے ہیں۔ انسانوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت سب سے اعلیٰ اس وقت کون سی ہے۔ اور صحابی فرماتے ہیں کہ اگر لو استزدت ہو لزادنی، اگر میں اللہ کے نبی سے اسی طرح پوچھتا جاتا نا تو اللہ کے نبی مجھے بتاتے جاتے، کیونکہ سارا قرآن جو پڑھا ہوا ہے محبوب اعمال سے۔ حتیٰ کہ ایک دن جہاد کے بارے میں یوں بھی فرمایا کہ جہاد سب سے افضل ہے۔ ایام تشریق کے دن چل رہے تھے، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي هَذِهِ، کہ ایام العشر ان 10 دنوں میں اس سے زیادہ اچھا عمل کوئی نہیں ہے، یعنی تشریق، تکبیرات اور قربانی کے متعلقہ امور یہی سب سے افضل ہے۔ اور پھر تکبیرات تشریق، جب قربانی کے دن نہ ہوں ان 10 دنوں میں تکبیرات تشریق چلتی ہیں۔ تو پھر صحابی نے پوچھا ولل جہاد، فرمایا ہاں ولل جہاد ہو، جہاد بھی اس کے برابر اور افضل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک ہے نفس جہاد اور ایک ہے رجل خرج یخاطر بنفسہ ومالہ فلم یرجع بشیء، ہاں وہ آدمی جو اپنے آپ کو اور اپنے مال کو مکمل لے کر چلا گیا ہے اللہ کی راہ میں، تو وہ ان ایام میں بھی، قربانی کے ایام میں بھی تکبیرات تشریق اور قربانی بھی کر رہا ہے اور جہاد بھی کر رہا ہے۔ فلم یرجع بشیء، وہ کسی شے کو اس نے واپس لوٹ کر ہی نہیں آیا، کوئی شے اس نے لوٹا ہی نہ سکا اپنی، نہ جان اور مال، تو اس سے افضل کون ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح حضرت امی عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، یا رسول اللہ نرى الجہاد افضل العمل افلا نجاہد، اللہ کے نبی جہاد جب اتنا افضل عمل ہے تو ہم جہاد نہ کریں؟ فرمایا لا لیکن افضل الجہاد حج مبرور، فرمایا نہیں تم نہیں کرو، ہم کر رہے ہیں نا۔ افضل جہاد اس وقت تمہارے لیے ایک حج ہے جو نیکی کے ساتھ گزاری ہے۔ بلکہ یوں بھی اسی بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ لا نغزو ونجاہد معکم، کیا ہم بھی جنگ اور جہاد میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو جائیں؟ فرمایا لکن احسن الجہاد واجملہ الحج حجا مبرور، فرمایا تمہارے لیے سب سے آسان اور اجمل، یعنی انتہا درجے کی جو محنت جس اعمال میں پائی جاتی ہے وہ حج ہے، تمہارے لیے سب سے افضل جہاد یہی ہے، حج کر لو اگر تمہارے اوپر فرض ہوتا ہے تو۔ جس عورت کے پاس مال اور سونا اتنا پڑا ہے کہ وہ حج پر آنے جانے کا خرچہ اور اس کے وہاں کی ضروریات کا خرچہ ہو اور اس کا محرم اس کے ساتھ موجود ہو، اس پر بھی حج فرض ہو تو عورت پر حج فرض ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر وہ پوری کوشش دکھائے۔ حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں فلا ادع الحج بعد اذ سمعت هذا من رسول اللہ، پھر اس کے بعد جب سے یہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا پھر میں نے حج کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں یوں آتا ہے من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ یا عبد اللہ ھذا خیر، جس آدمی نے اپنی جان اور مال اللہ کے راہ میں خرچ کیا اسے جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اے اللہ کے بندے یہ جگہ بہت اچھی ہے ادھر سے گزر جا۔ فمن کان من اہل الصلاۃ، جو نماز والوں سے ہوگا، دعی من باب الصلاۃ، اسے تو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الجہاد، اور جو اہل جہاد میں سے ہوگا اس کو جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ ومن کان من اہل الصیام دعی من باب الریان، اور جو روزہ دار ہوگا
اس کو باب ریان ایک جنت میں دروازے کا نام ہے، وہاں سے بلایا جائے گا، یعنی تر و تازہ اور سیر ہونے والے لوگوں کا دروازہ۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ صَدَقَةٍ، اور جو صدقہ والوں میں سے ہوگا اسے صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فرمایا اے اللہ کے نبی، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہوں، کیا وجہ ہے کہ ہر دروازے سے کوئی ایسی ضرورت ہے کہ جو ان دروازوں سے بلایا جائے، جنت میں داخل ہونا ہے کسی دروازے سے بھی داخل ہو جائیں گے؟ کیا ہی، یعنی یہ بیان کرنے کا مطلب کہ کیا ہی اعلیٰ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے کے وقت بھی اس بارے میں قدر اور عزت اور منزلت فرما رہے ہیں۔ فَهَلْ يُدْعَىٰ أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اتنی بھی عزت دی جائے کہ ہر دروازے سے بلایا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے امید ہے ہاں اسی طرح ہوگا کہ ہر دروازے سے اسے بلایا جا رہا ہوگا عزت کے لیے، اور مجھے امید ہے کہ آپ بھی ان لوگوں میں سے ہوں گے جنہیں ہر دروازے سے بلایا جا رہا ہوگا۔ یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل کی افضلیت اس کے اپنے مقام، مرتبہ اور ضرورت اور اس وقت کی حالت کے مطابق بیان فرمائی جو بندے کو پیش آ جاتے ہیں، اور ان میں جہاد تو سب سے بڑھ کر بار بار ارشاد فرمایا۔ یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایسی امیدیں خصوصی ہوتی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔